ہجرت کر کے تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہو سکے گا. ہو سکتا ہے ہجرت کے بعد الٹا تمہارے اعمال کا نقصان ہو جائے اور تمہاری جو نیکیاں ہیں ان کے اندر کمی واقع ہو جائے. تمہاری جو خصوصیت اور شخصیت ہے بالخصوص تمہارے لحاظ سے میں باقی سب سے قطع نظر بات کر کے کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے ہجرت مشکل ہے، تم ہجرت نہ کرو. تمہاری اسی میں بھلائی ہے، کام کرتے رہو، جو کماتے ہو اس کا شرعی حق ادا کرتے رہو. اللہ تمہاری کسی نیکی میں کمی نہیں آنے دے گا. اس سے پتا چلا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شارع بنایا ہے، بیان شریعت کے لیے بھیجا ہے، تو ساتھ لوگوں کے دل کے احوال بھی دیے ہیں، ان کی حیثیات کو بھی واضح کیا ہے، ان کی صلاحیتیں بھی بالکل کھول کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو خود بندے کو پتا نہیں کہ میں کیا کروں تو فائدہ ہوگا، کیا کروں تو نقصان ہوگا. یہ بارگاہ نبوت ہے. ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو جلدی منزل پہ پہنچ جاؤ گے، اگر فلاں پہ چلو گے تو راستوں میں ڈاکو مل سکتے ہیں اور وہ تمہیں لوٹ بھی سکتے ہیں. یہ علوم کا تقاضا تھا اور یہ نبوت کی شان تھی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس جہد کے علوم غیب بھی عطا فرما رکھے تھے. حدیث شریف روضہ خاک والی وہ پہلے میں ایک موضوع میں بیان کر چکا ہوں. بخاری شریف کے 6-7 مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے. آج اس کو ایک نئے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ روضہ خاک میں ایک اونٹنی جا رہی ہے مدینہ شریف سے دور مکہ شریف کے راستے پر، فرمایا اس اونٹنی پر ایک عورت بیٹھی ہے، اس عورت کے پاس ایک رکا ہے، تم اس کو پکڑ کے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ بہت سا سفر طے کرنے کے بعد روضہ خاک پر پہنچے تو واقعی ایک عورت اونٹنی پہ بیٹھی جا رہی تھی. تو کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ نکالو. اس نے کہا کوئی خط نہیں. تو آپ نے کہا کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتا دیا تمہیں کپڑے اتارنا پڑیں گے ورنہ خط باہر نکالو. تو خط اس سے برآمد ہو گیا. اس خط میں لکھا کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتا، حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے وہ رکا تھا مکہ شریف کے مشرکین کی طرف، اور اس میں کچھ باتیں تھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، کچھ احوال کا ذکر تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جاسوسی کا خط تھا، معاملات کا ذکر تھا. اب جس وقت وہ اس کو واپس لے آئے، خط نبی علیہ السلام نے پڑھ لیا. حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں اور بدری صحابی ہیں، اور خط جو ہے وہ ایسا تھا کہ جو شایان شان نہیں تھا، مکہ شریف والوں کے نام لکھا ہوا تھا. اب جب آپ نے پوچھا حاطب یہ تم نے خط کیوں لکھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میرا صحیح ہے، پکا مومن ہوں، باقی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں ڈگمگا گیا کہ باقی جتنے یہاں پر آپ کے پاس مہاجر پہنچے ہیں مکہ شریف میں سب کی برادریاں وہاں پر ہیں، اور میں مکہ شریف میں بھی باہر سے آ کے آباد ہوا تھا اور پھر تمہارا کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے یہاں کے آ گیا. میری جو پیچھے بچے ہیں وہاں پہ رہنے والے ان کی کوئی پرسان حال نہیں ان کا، تو میں نے یہ چاہا کہ ایک خط بھیجوں تاکہ مشرکین مکہ میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی رویہ نرم رکھے. اور یہ معاملہ تھا. اور میں اسلام کا پکا شہدائی ہوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ محض ایک دوستانہ خط تھا جس میں کوئی ایسی بات میں نے نہیں لکھی کہ جو اس انداز میں مستقبل پر اثر انداز ہونے والی ہو. بہرحال انہوں نے اپنی صفائی میں بالکل مختصر لفظ بولے، تھوڑے سے الفاظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ تھا. محبوب اجازت دو میں اس کا سر اتاروں، یہ کون ہوتا ہے ہماری خبریں مشرکین مکہ کو پہنچائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ان کے بارے میں یہ لفظ نہ بولو. ما یدریک لعل اللہ یطلع علی اہل البدر، تمہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی اور بدر والوں کو رب نے جھانک کے دیکھا تھا جو اس کی شان کے لائق ہے. اور اللہ نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو کچھ مرضی ہے کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. اب آج اس موضوع کو، اس حدیث کو ہم نے اس لحاظ سے جو پہلی غیب کی خبر تھی اس کا پہلے ذکر آ چکا. یہاں معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہے کہ اس کا سر اتاروں،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، اس کا سر نہیں اتاریں گے، یہ صرف مومن ہی نہیں، یہ وہ مومن ہے کہ بعد والے اس کا مرتبہ نہیں پا سکیں گے، یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور ان کو اللہ نے ایک سند دے دی ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، مستقبل میں جو بھی کرو گے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث اور ہے اسی مضمون کی، اور وہ بھی تم نے سنی ہوئی ہے۔ ابن قیم نے دونوں کو سامنے رکھ کے ایک تبصرہ کیا۔ وہ کیا تھی کہ جب نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک نام نہاد صوفی آ گیا تھا، اعدل یا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ اب جو جہاں کمی ہو وہاں تو حکم دینا چاہیے یہ مشورہ، اور جہاں کمی کا سوال ہی نہ ہو تو وہاں یوں کہنا بھی گستاخی ہے۔ اب دیکھو نا، بظاہر آج لوگوں نے یہ بنایا ہوا کہ گستاخی پتہ نہیں کیا کریں تو پھر ہوتی ہے۔ اب لغوی معنی تو عدل ایک اچھا کام ہے نا، تو اس نے یہ کہا تھا اے دل عدل کرو، تو اب اس کو کیا سمجھا گیا؟ گستاخی، اور اتنی بڑی گستاخی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یعدل اذا لم یعدل، اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھر کر کون سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیار تھے، میں اس کا سر اتاروں گا۔ حضرت خالد بن ولید تیار تھے، میں اس کا سر اتاروں گا۔ اب اس معاملے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یخرج من دأب ھذا الرجل، اس بندے کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کو مار دیں تو ابتلا آزمائش یہاں ہی ختم، اس کی ذریت سے ایک قوم آئے گی، وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا تم اپنی نمازیں ان سے ہلکی سمجھو گے، اپنے روزے بھی کم جانو گے، صحابہ اگر تم ان کو پالو تو ان کو قتل کر دو، اور فرما ہم شر قتلا تحت عظیم السماء، اس آسمان کے نیچے جب وہ لوگ قتل ہو چکے ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، سب کچھ کرنے والے ہوں گے، مگر اس بندے کی اولاد سے ہوں گے شر قتلا، ان سے برا کوئی زمین پر مقتول نہیں گزرا۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہوں گے جو قتل کیے ہوئے ہوں گے، جن کو تم نے بدر میں مارا۔ ایسے آبا وہ بھی اتنے برے نہیں تاتے آسمان جتنے وہ برے ہوں گے جو اس کی ذریت سے پیدا ہوں گے، اور ان کو میری امت کا ایک مرد قتل کر دے گا۔ اور پھر فرمایا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں ان کو یوں قتل کروں جس طرح قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہم کلاب النار، وہ دوزخی کتے ہیں، اور ہم ان سے بدلہ لیں گے ان سے۔ اب یہ معاملہ، یہ حدیث شریف بخاری میں بار بار آئی ہے، ابن قیم نے دونوں کو سامنے رکھا کہ ایک طرف شخص جو ہے اس پر بظاہر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خود بیان کیا کہ نمازی بڑا چوٹی کا ہے، روزے دار بھی ہے، اور اس کے بارے میں فرما دیا اندر سے بالکل سیاہ ہے اور جہنمی ذریت اس کی پیدا ہوگی، اور جو ان کو قتل کرے گا فرمایا وہ قاتل ان کا زمین پر سب سے بڑا مجاہد ہوگا، اور مقتول جو ہے وہ سب سے بڑے جہنمی ہوں گے۔ تو ابن قیم کہنے لگے یہاں یہ معاملہ ہے، اور ادھر جس نے واضح خلاف ورزی کی ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں سر اتارو، ان کا سر نہیں اتارنے دیا۔ یہاں اس کی ذریت کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی پشت سے جو نکلیں گے وہ بھی پکے جہنمی ہیں، اور حالانکہ نیت اس کی نماز روزہ کیا یہ واضح تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی لا لیجئے، وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے، مگر وہ پہلو جو بھی سنانا چاہتا ہوں وہ پہلے نہیں سنا ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں انہوں نے محبوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے گھر تشریف لاؤ تاکہ ایک جگہ نماز پڑھو، میں اس کو مسجد بنا لوں۔ دعوت دی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تبرک کی دلیل کے طور پر ہم اس کو پیش کیا کہ جگہ تو ساری خدا کی ہے اور ساری مسجد بن سکتی ہے، مگر انہوں نے کہا جہاں آپ کے قدم لگیں گے میں ہمیشہ اس جگہ نماز پڑھوں گا۔ جب نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے، یہ بھی بخاری و مسلم میں درجنوں بار آئی ہے، جس وقت محبوب علیہ السلام بیٹھ گئے، محلے والوں کو پتا چل گیا کہ سرکار تشریف لائے ہوئے ہیں، تو سارا محلہ ہی وہاں اکٹھا ہو گیا۔ اس صحابی کے گھر میں، حضرت اتبان کے گھر میں سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن ایک قریبی بندہ حاضر نہیں تھا، ان کا نام تھا حضرت مالک بن دخیشن۔ مالک بن دخیشن غائب تھے، باقی سارے لوگ حاضر تھے۔ اب پوچھا گیا مالک بن دخیشن کیوں نہیں آئے؟ تو ایک شخص نے کہا انہ منافق لا یحب اللہ ورسولہ، مالک اس لیے ہے
मालिक बिन दुखैशन को पता था कि नबी अलैहि सलाम यहां आ रहे हैं और वो फिर भी नहीं आया, तो वो मुनाफिक है। क्यों? वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करता। ये बुखारी शरीफ में अल्फाज हैं। जब उस मालिक बिन दुखैशन के बारे में ये लफ्ज बोले गए तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मत उनको ये कहो, मालिक बिन दुखैशन को मुनाफिक ना कहो। अला तरा, क्या तुम्हें यह पता नहीं है उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है? किस अंदाज में? फरमाया, युरीदु बिज़ालिका वजहल्लाह, उसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा हुआ है, सच्चे दिल से कलमा पढ़ा है। तुम उसको मुनाफिक कहते हो, सच्चे दिल से उसने कलमा पढ़ा हुआ है। अब जिस वक्त महबूब अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज बोले तो वो सहाबी आगे उन्होंने जिद नहीं की, हालांकि दलाइल थे उनके पास कि फलां मौके पर वो मुनाफिकीन के साथ बैठे हुए नजर आए, फलां मौके पर उन्होंने मुनाफिकीन को मशवरे दिए। ये सारी बातें रिवायत में मौजूद हैं, लेकिन फौरन क्या जवाब था? अल्लाह व रसूलहु आलम, कि महबूब अगर तुम्हारे यहां उसका रिकॉर्ड साफ है तो हमारे यहां भी साफ है। मालिक बिन दुखैशन को अगर आप मुनाफिक नहीं करार देते तो हम अगरचे उसको देखते रहे मुनाफिकों के साथ बैठे हुए, हम भी नहीं मानेंगे कि वो मुनाफिक है। इस वास्ते कि अल्लाह व रसूलहु आलम, फैसले रब की जात के हैं और महबूब आपके हैं। आप कहते हैं कि मालिक बिन दुखैशन मुनाफिक नहीं है, तो हम भी उसको मुनाफिक नहीं मानेंगे, कट्टर मोमिन मानेंगे। अब ये तीनों हदीसें हैं। एक तरफ वो कि जिसके बारे में फरमाया कुरान भी पढ़ते हैं और ऐसी वो सहाबा नमाज पढ़ते हैं कि तुम अपनी नमाजों को उनसे हल्का जानते हो, हकीर समझते हो। और दूसरी तरफ बज़ाहिर दो बंदे कि जिनके बारे में निफाक बज़ाहिर वाज़ेह था, जासूसी का खत लिखना, छुप के अखबार का जिक्र करना, और फिर यह कि सारे इकट्ठे हों, मोहल्ले से गायब हो जाए, नबी अलैहि सलाम की आमद हो और वो उस घर में ना आए, और साथ कराइन भी हो। ये बातें वाज़ेह थी, मगर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा, ना मालिक बिन दुखैशन को मुनाफिक कहो और ना हातिब बिन अबी बल्ता को मुनाफिक कहो। इल्मे गैब की हिकमतों का, और यह है शान हमारे नबी अलैहिस्सलाम की। एक तरफ वो इंसान है कि जिसका कलेजा बिल्कुल सुकड़ चुका है और अंदरूनी तौर पर वो शदीद मर्ज में मुब्तला है। उसको बज़ाहिर जिस अंदाज में भी कोई देखने वाला देखता है, वो चूंकि उसके बातिन से मुत्तले नहीं, उसके ज़ाहिर की तरफ तवज्जो करता है। और एक शख्स जो है उसका बातिन बिल्कुल सही है तिब्बी मामलात के लिहाज से, उसके बदन पर बज़ाहिर कहीं वरम है। अब उस वरम को किसी ने देखा तो कहने लगा यहां पर निश्तर लगाना चाहिए, ये तो शदीद मरज में है। लेकिन हकीम ने कहा इसको निश्तर लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर के मामलात इतने साफ हैं कि ये जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। और दूसरी तरफ जिसका बदन बज़ाहिर बिल्कुल ठीक था मगर दिल के मामलात खराब थे, अब हकीम हाजिक से जब कहा गया कि ये बिल्कुल सेहतमंद है तो उसने कहा नहीं नहीं, इस पूरी तरह मरज का असीर हो चुका है और मरज में गिरफ्तार हो चुका है। इब्ने कय्यम कहने लगे जो मामला था उस जुल खवैसरा तमीमी का जिसने मशवरा दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अदल करो, फरमाया उसका बातन स्या था, अगरचे जाहिर पर नमाजों की रौनक भी थी, लेकिन सरकार ने बातिन को देख के फैसला कर दिया कि जो अंदर से इतना गंदा है, जरासीम इसके खून में है, इसकी हकीकत में है, यहां तक कि इसकी औलाद भी इतनी गंदी निकलेगी। और फरमाया मालिक बिन दुखैशन और हातिब बिन अबी बल्ता, इसके बदन पर जो तुम्हें वर्म नजर आता है ये मामूली बात है, इसके दिल के कुएं में ईमान पूरी तरह पक्का हो चुका है।